اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد वाले मोहम्मद जज़ाकल्लाह खैर जफ़ा। मैं अब गुजारिश करूँगा जनाब दाऊद से कि वो आए और आके सलाम पेश करें।
نعرے صلوات. چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں بیٹے زینب کے دونوں پیارے اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سے بری دلاشے پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹی بازو بندھے یہیں پر پہلے حرم کے اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا کس کی
مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے. اب میں گزارش کروں گا جناب عباس حسن سے وہ آئیں اور مرثیہ اپنا پیش کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. قافلہ شے کا سلامی لب دریا اترا پر مخدر میں نائک پانی کا قطرہ پر مخدر میں نائک پانی کا قطرہ اترا کربلا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا مجرئی بولی زمین عرش مولا مجرئی بولی زمین عرش مولا اترا امتحان کے جو ترازو میں خزانے تولے اور وفاداری شبیر میں پورا اور وفاداری شبیر میں پورا فوج منزل پہ اترتی تو سکینہ کہتی صاحبو دیکھو کدھر میرا بابا صاحبو دیکھو کدھر میرا بابا اترا قافلہ شکست جب شاہ کو سفر میں بہت دن گزر گئے صغرا کو غم ہوا کہ مسافر کدھر گئے کہتی تھی گھر بھرا ہوا ویران کر گئے کیا جانے کس طرف میرے بیکا بھر گئے کیا جانے کس طرف میرے بھر گئے ہے شوق دل میں صفتیں پیغمبر کی دید کا کیا وجہ ہے کہ نہیں آیا کیا وجہ ہے کہ خط نہیں آیا رسید کا پردیسیوں کے غم
سے مجھ کو یاس بستر پہ منہ لپیٹی پڑی رہتی ہوں داس بابا سفر سے آئیں گے جب تک نہ میرے پاس تب تک بدن سے میں نہ اتاروں گی یہ لباس تب تک بدن سے میں نہ اتاروں گی یہ لباس جیتی رہی تو اصلی امام زمن ہوا اور مر گئی تو بچے ہی کرتا کفن ہوا اور مر گئی تو بچے ہی کرتا کفن ہوا آتی نہیں ہے کچھ بھی خبر سید الانام بستی کہاں بسائی کیا کس جگہ مقام کیوں نانی جان آپ تو سنتی تھی وہ کلام رخصت کے وقت مجھ سے جو فرماتے تھے امام رخصت کے وقت مجھ سے جو فرماتے تھے امام کہتے تھے خط بھی آئے گا اکبر بھی آئیں گے صغرا نہ رو ہم تمہیں جلدی بلائیں گے صغرا نہ رو ہم تمہیں جلدی بلائیں گے دیکھو نہ خط ہی آیا نا اکبر وہاں سے آئے کچھ حادثہ پڑا شہیدی پر سفر میں ہائے کس سے کہوں کہ سبتے نبی کی خبر کو جائے اللہ میرے باپ کو جلدی وطن میں لا اللہ میرے باپ کو جلدی وطن میں لا سنتی ہوں دوست کم ہے شہ مشرقین کے دشمن بہت ہے فاطمہ کے نور عین کے دشمن بہت ہے فاطمہ کے نور عین کے مانگو دعا کے سبتے پیمبر کی خیر ہو عباس و قاسم و علی اکبر کی خیر ہو بہنوں کی خیر ہو میری مادر کی خیر ہو گرمی کا ہے سفر علی اصغر کی خیر ہو گرمی کا ہے سفر علی اصغر کی خیر ہو اماں کو اس کا دودھ بڑھانا نصیب ہو پھر گھر میں لے کے خیر سے آنا نصیب ہو پھر گھر میں لے کے خیر سے آنا نصیب ہو یہ کہہ کے منہ کو ڈھانپ کے روئی وہ نوحگر کرتا تمام ہونے لگا آنسوؤں سے تر نانی دلاسا دینے لگی پاس آن کر قربان جاؤ روتی ہو کیوں دھیان ہے کدھر قربان جاؤ روتی ہو کیوں دھیان ہے کدھر ویرا کریں گے شہر کو جنگل بسائیں گے اب کیا خدا نہ خواستہ حضرت آئیں گے اب کیا خدا نہ خواستہ حضرت آئیں گے
اس سے قبل کہ مولانا زیب ممبر ہوں چند اعلانات آپ کی خدمات میں پیش ہیں کہ روزانہ کا جو پروگرام ہے آج سے لے کے 9 محرم تک 6:15 بجے زنانی مجلس ہوگی اور 7:15 بجے انگریزی کی مجلس ہوگی. پھر نماز مغربین، پھر بعد نماز مغربین روز اردو کی مجلس یہاں منعقد ہوگی. اور آگے جیسے دن بڑھتے جائیں گے جناب قمر عباس جعفری صاحب یہاں ہوں گے کل سے، تو وہ مزید اور آپ کو تفصیلات بتاتے چلیں گے. بہرحال ایک معروضہ ہے کہ ان 10 دنوں کے دوران غم حسین سب سے عظیم ہے، لیکن ایک ریکویسٹ ہے اور اس حکم کی تعمیل کرنا ہے کہ آج قمر عباس جعفری صاحب کی اہلیہ عابدہ جعفری کی جو ہے تدفین انجام آئی ہے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ اگر نماز وحشت ان کے لیے پڑھ سکیں آج تو وہ آپ کے شکر گزار ہوں گے. اور انہوں نے ایک سورہ فاتحہ کی بھی گزارش کی ہے عابدہ جعفری کے لیے. شکریہ. حضرات، ان 12 دنوں کے دوران ہمارے بیچ مولانا محبوب مہدی صاحب موجود ہوں گے اور اس عشرے کو وہ تکمیل میں لائیں گے. تو آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی تعارف کی جو ہے محتاج نہیں ہے. آپ لوگ بخوبی واقف ہیں حجت الاسلام مولانا محبوب مہدی صاحب سے. تو میں گزارش کروں گا مولانا آپ سے بھی ممبر ہوں. تھینک یو. بلندتر صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صلوات. یہ عشرہ محرم جو ادارہ جعفریہ میری لینڈ میں منعقد ہو رہا ہے،
آج اس رات سے شروع ہوا ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں. نیا سال شروع ہو رہا ہے. عموماً دنیا کا جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں اور اپنے سال کا استقبال خوشی سے کرتے ہیں, سیلیبریشن سے کرتے ہیں. لیکن یہ ایک قوم ہے کہ جو اپنے سال کا آغاز رونے سے کرتی ہے, گریے سے کرتی ہے, ایک ایسے تذکرے سے کرتی ہے جو اس کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے. ایک ایسا تذکرہ کہ اس ذکر کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا. لوگوں کو جب کوئی غم ہوتا ہے تو اس غم سے بے چینی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. یہ عجیب غم ہے کہ اس غم سے سکون ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غم ایمان کا حصہ ہے. یہ غم حسین جزو ایمان ہے. اور میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا, آپ ماشاءاللہ بہت توجہ سے سنتے ہیں. مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ میں ایک ایسے مجمع میں پڑھ رہا ہوں کہ جو میرے لیے نیا نہیں ہے اور میں اس کے لیے نیا نہیں ہوں. ایک عرصہ ہو گیا اس مجمع میں مجھے گفتگو کرتے ہوئے. اب آپ سب کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس سال کے عشرے کا مضمون کیا ہوگا, کس موضوع پر گفتگو ہوگی. تو آج سے تقریباً 10 سال پہلے اسی سینٹر سے, اسی امام بارگاہ سے, اسی ادارے سے ہم نے ایک ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو بہت مشکل تھا, ٹف تھا, دشوار گزار تھا. سنانے والے کے لیے بھی, سننے والے کے لیے بھی, لیکن الحمدللہ اس میں کافی کامیابی حاصل ہوئی. کافی آپ حضرات نے بھی اپریشیٹ کیا اور لوگوں نے ہر طرف سے اس کا استقبال کیا. ایک نیا انداز تھا, ایک نیا رخ تھا گفتگو کا کہ عمومی طور پر یہ ایک ٹرینڈ ہے, یہ ہمارا گویا کہ طرز ہے خطابت کا ہمارے الحمدللہ قوم میں, ہمارے مذہب میں, کہ کسی ایک آیت سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور عموماً پورا ایک عشرہ اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے گزر جاتا ہے. یا ایک اور طریقہ ہے کہ ہر مجلس کے لیے ایک آیت کو عنوان قرار دیا جائے, ایک موضوع لیا جائے اور اس پر بات کی جائے. یہ 2 طریقے ہیں رائج, اور یہی 2 ہو سکتے ہیں عموماً. لیکن ایک دشوار گزار طریقے کو ہم نے اختیار کیا اسی سینٹر میں, اور وہ ماشاءاللہ کافی کامیاب ہوا. اور وہ یہ تھا کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آیتوں پر نہیں پورے سورے پر گفتگو کریں. کوئی ایک سورہ لیں اور پورے سورے پر گفتگو. ظاہر ہے کہ پورے سورے کی تفسیر تو نہیں پیش کی جا سکتی 10 دنوں میں, اور ترتیب کے ساتھ آیت بائی آیت بات نہیں کی جا سکتی, اتنا وقت نہیں ہوتا. لیکن اوورآل اس پورے سورے کی تھیم کیا ہے, اس سورے کی اہمیت کیا ہے, وہ معلوم ہو جاتی ہے. اور اس میں کیا کیا موضوعات ہیں جو کور کیے گئے ہیں ود ان دیٹ اسپیسیفک سورہ. اس کے بہت سے فوائد ہیں. ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ سننے والے ایک ایسے موضوع پر فوکس کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم اس پورے عشرے میں ہم نے اس سورے پر بات کی, اس پر بات سنی. خود بھی مطالعے کا موقع ملتا ہے, لوگ مطالعہ کر کے آتے ہیں, ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. اور اختتام عشرے میں کم سے کم ایک سورے کے تعلق سے کافی حد تک معلومات حاصل ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ دلچسپی کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں مزید کہ آگے آپ اپنا مطالعہ خود کریں, روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں جس کی تاکید ہے, اور تلاوت
کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو، میننگ کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوتھینٹک جو تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کریں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اس لیے کہ آپ بتائیں کسے حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم ہیں قرآن والے؟ قرآن کا تعلق کس سے ہے؟ کس قوم سے ہے؟ کون قوم دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں؟ صرف وہ جو نبی کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہیں اور ان کا جو وصیت ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایک کو لے لے دوسرے کو چھوڑ دے۔ ہم جب اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اصل میں قرآن ہی کی بات ہوتی ہے، اور جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو اصل میں اہل بیت کی بات ہوتی ہے۔ صلوات دیجئے محمد و علی محمد۔ تو ہم نے شروع کیا سورہ بقرہ سے، کتنا بڑا سورہ تھا، مگر ماشاءاللہ آپ حضرات کے حسن سماعت اسے دنیا کے بہت سے چینلز نے بار بار ابھی تک اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ کتابی شکل میں بھی آ گیا ہے۔ ابھی ہم کو موقع نہیں ملا کہ ہم لے آتے، لیکن وہ اشرا ادارے جعفریہ ہی کے حوالے سے تاریخ ہے، ہسٹری بن رہی ہے، یہاں وہ الحمدللہ کتاب کی شکل میں آ گیا ہے، اور نہ صرف اردو میں، وہ ماشاءاللہ انگلش میں آ گیا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ اس کے بعد دوسرا موقع جب ہم کو ملا یہاں آپ کی خدمت کرنے کا، تو وہ سورہ مائدہ، وہ بھی زبردست سورہ، جس کا دوسرا نام کہا جا سکتا ہے کہ سورہ ولایت ہے۔ اس میں ساری آیتیں ولایت کے تعلق سے ہیں۔ آخری سورہ نازل ہوا تھا، غدیر کے سارے حوالے آپ کو سورہ مائدہ ہی میں ملیں گے، تو ماشاءاللہ اس سورہ پر گفتگو ہوئی۔ اب ہم جس سورے پر آج گفتگو کرنے والے ہیں وہ قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، سورہ ہود۔ اس پر گفتگو ہوگی۔ بظاہر جب آپ پڑھیں گے نا صرف اس کا ٹرانسلیشن، تو آپ کہیں گے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اس پر 10 مجلسیں پڑھی جائیں۔ آپ یقین جانیں کہ ہر آیت پر ایک مکمل مجلس پڑھی جا سکتی ہے، پوری ڈیٹیل سے مکمل فوکس کے ساتھ صرف اس آیت پر، اور اس کے باوجود بھی آیت کی تفاصیل مکمل نہیں ہوں گی، اتنا رچ ہے یہ سورہ۔ عام طور پر ہر سورہ کی یہی خصوصیت ہے، جتنے سورہ قرآن مجید کے سب کی یہی خصوصیت ہے۔ قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے، اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہدن للمتقین، یہ جو کتاب ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ متقین کے لیے ہدایت، اور ہمارا ایمان ہے نہ صرف متقین کے لیے، پیغام ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے، ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے یہ کتاب۔ تو جب یہ ہدایت ہے اور قرآن ہدایت ہے، تو شروع سے لے کر آخر تک آپ جس آیت کی تلاوت کریں گے اس آیت کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس آیت کو قرآن کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر وہ آیت قرآن ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک آیت بھی عمل کر لے انسان، تو اس آیت میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ کمپریہنسو ایک اسلوب ہے پیش کرنے کا، ہولسٹک اپروچ ہے، کہ جس سے قرآن مجید کی ایک آیت بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور ایسے اگر ہم صرف آیتیں پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو نہ جانے کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ایک ایک آیت۔ اسی طرح اس سورہ کی آیت ہے، سورہ ہود کی، اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ آج پہلا دن ہے، پہلی رات ہے ہمارے عشرے کی، اور پوری دنیا میں یہ شب، اس میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، خاص طور پر ذکر امام حسین ہوتا ہے، اور خصوصی طور پر اس بات پر گفتگو کی جاتی ہے
کہ بھئی یہ عشرے کیوں، یہ مجلسیں کیوں، یا آپ خوشی سے کیوں اپنا عشرہ شروع کرتے، یا آپ خوشی کے ساتھ اپنا یہ سال کیوں نہیں شروع کرتے، غم کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اگر ایسا ہوتا، اگر غم کی بات تھی تو ایک بار ہو گیا نا غم، کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ روئے، جنازے میں شریک ہوئے، ان کو پرسہ دیا، اب اگلے دن پھر آئیں گے پرسہ دینے، پھر 1 سال کے بعد ان کو پرسہ دیں گے، پھر 5 سال کے بعد ان کو پرسہ دیں گے. ایک بار ہو گیا، آپ نے غم منا لیا، بات ختم ہو گئی. اب یہ بار بار غم منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب سوالات. پہلی بات تو ہے کہ غم منانے ہی کی کیا ضرورت ہے، ذکر حسین کی ضرورت ہی کیا. دوسرا یہ کہ اگر ہے ضرورت تو یہ بار بار اس کی کیا ضرورت ہے. یہ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے سوالات آتے ہیں. اس مختصر سی مجلس میں آج کی ہم سورہ ہود کے پیرامیٹر میں رہتے ہوئے آپ سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اور یہ ہمارا پیغام اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، وہ تمام مسلمان بھائی جن کو نہیں ہے علم، غور نہیں کرتے. سورہ ہود 100 بار پڑھا ہوگا انہوں نے، یاد کر لیا ہے، رٹے ہوئے ہیں، لیکن ان مسائل پر توجہ نہیں کرتے. بس نصیحت کے طور پر کہ آپ اس پہ غور کر لیں. یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس پر توجہ کریں، غور کریں. اگر قابل قبول ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے آیت کیا پڑھی سورہ ہود. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں حسن اور بیوٹی قرآن مجید کی. یہ سورہ شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام را. اب ظاہر ہے کہ یہ حروف مقطعات میں ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ سورہ حروف مقطعات پر آئے ہیں اور ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ چیزیں ریپیٹ ہوں. ماشاءاللہ یہ سب جتنے بھی عشرے ہیں، یہ سارے عشرے ہر سال ایک سورے پر ترتیب کے ساتھ جو عشرے چل رہے ہیں وہ سب موجود ہیں. اور آپ کو موقع ملے تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی وہ موجود ہیں، اور اس کے بعد کتابی شکل میں بھی آ رہے ہیں، اور اردو میں انگلش دونوں میں آ رہے ہیں، اور دوسری زبانوں میں یہ سب. تو یہ ایک ترتیب ہے، اور اس میں ہمیں کچھ پہنچانا ہوتا ہے. اور قرآن جس انداز سے قرآن چاہتا ہے ہم اس طرح پہنچانا چاہتے ہیں. کیا ہے الف لام را؟ اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے. آپ پیچھے کے دیگر مجالس کو جا کے دیکھ لیجئے جو الف لام را سے جو سورے شروع ہوئے ہیں، یا حروف مقطعات سے شروع ہوئے ہیں. الف لام میم پہلا سورہ تھا، اس پر گفتگو ہوئی تھوڑی بہت نہیں. مگر اس کے بعد کتاب. اب یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی حروف مقطعات کی بات ہوتی ہے قرآن مجید میں، حروف مقطعات یعنی کہ بروکن لیٹرز، کوئی ورڈ نہیں ہے یہ الف لام را، کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اس سے کہ ہاں بھائی الف لام را، اور وہ سمجھ گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. بالکل بروکن لیٹرز ہیں یہ. اب کس طرح کے یہ کوڈ ورڈز ہیں خدا ہی جانے. لیکن اس سے ایک بات آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ جہاں جہاں حروف مقطعہ کا ذکر ہے وہاں فوراً قرآن کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اشارہ ہے ایسا کہ تم کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو تنہا نہیں سمجھ سکتے. کوئی ہے ایسی بات. تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کتاب. اب یہ ایک کتاب ہے سورہ ہود. توجہ کیجئے گا، ہم سورہ ہود ہی میں رہنا چاہتے ہیں. بہت سے باتیں آتی ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ بات ٹو دی پوائنٹ ہو. سورہ ہود کتاب، یہ وہ کتاب ہے احکمت آیاتہ. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں، سٹرونگ ہیں، جن کی آیتیں مکمل ہیں، جن کی آیتیں کلیئر ہیں، جن کی آیتیں واضح ہیں. احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کو اللہ نے محکم، سٹرونگ بنایا ہے. اس میں کوئی جھول نہیں ہے. اتنی لوجیکل، اتنا ریزن پر مبنی بیان ہے اس کتاب میں کہ آپ کتاب شروع سے لے کر آخر تک کسی آیت میں کوئی بھی فلا آپ نہیں پائیں گے کہ بھئی یہاں یہ کمی رہ گئی، یہاں یہ بات نہیں تھی، یہاں اس کو ایسا کہنا چاہیے تھا. دنیا کا کوئی انسان بلکہ تمام انسان مل کر بھی نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کو یہاں پر یہ لفظ یوز کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنا محکم انداز اور اسٹائل ہے قرآن مجید کا، اتنا مکمل، اتنا پرفیکٹ
اتنا کمپلیٹ کہ اس میں کسی طرح کا کوئی نقص ہی نہیں ہے. اس حد تک ہے کہ قرآن نے شروع ہی میں ہر بار جب حروف مقطعہ سے یہ بات شروع ہوتی ہے نا تو ہر بار قرآن کے تعلق سے ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ آدمی کی آنکھیں کھل جائیں. اتنا اسٹرانگ ہے قرآن کا آرگومنٹ, اتنا مکمل اور کمپلیٹ ہے کہ قرآن نے شروع میں پہلی ہی لائن میں کہہ دیا, فرسٹ جب تمہیں میسج دیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. بھائی شک جب ہو جب کوئی بات عقل اور منطق کے خلاف سامنے آئے, جب ہر بات عقل کے مطابق ہے, ریزن کے مطابق ہے, ہر بات لاجیکل ہے, ہر بات ریشنل ہے, تو کون ہوگا جو اس کو چیلنج کرے گا؟ یعنی یہ وہ کتاب ہے, اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا. شک صرف اسی کو ہو سکتا ہے, شک صرف اسی کو ہو سکتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو. توجہ کیجئے گا. اب یہ بات بھی تھوڑی سی illogical ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ شک اس کو ہو سکتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو, تو اچھا جو لوگ شک کریں پھر تو کوئی بات ہی نہیں, آپ تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. نہیں, قرآن نے اس کے بعد سورہ بقرہ ہی میں آگے جا کر آیت نمبر 21 میں کہا ان کنتم فی ریب. پہلے تو اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے, پھر کہا کہ اگر شک ہے, اس نے کہا میں تو مومن نہیں ہوں, ہدی للمتقین ہے نا, تو متقین کو شک نہیں, میں تو متقی نہیں ہوں, میں تو ایک عام انسان ہوں, میں نے قرآن پڑھا مجھ کو شک ہے, تو مجھ کو تو شک ہو سکتا ہے. آپ کیسے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں پہلے ہی سے, یہ تو آپ کا دعویٰ ہے, دس از یور کلیم. تو قرآن نے کہا نہیں, ہم کوئی بات illogical کرتے ہی نہیں. اس کلیم کا بھی ہمارے پاس ایک سبب ہے, ریزن ہے کیوں ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس میں شک نہیں. کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی شک ہے, سمجھتے ہو نا شک ہے, تو ٹھیک ہے, اگر شک ہے تم کو تو اس جیسی کوئی کتاب لا کے دکھاؤ. اب یہ بات لوجیکل آ گئی نا. شک نہیں ہے کا لوجک یہ ہے, شک نہیں ہے کا ریزن یہ ہے کہ جب تم تمام انسان مل کر بھی ایسی کتاب نہیں لا سکتے تو مان لو کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. صلوات ہے محمد وعلی محمد پر. توجہ کیجئے گا. اب یہاں پر بھی سورہ ہود میں بھی وہی اسٹائل استعمال کیا, احکمت آیاتہ, اس کی آیتیں محکم ہیں. انشاءاللہ کسی اور مجلس میں, چونکہ آج مجھے جو مضمون آپ کے سامنے پیش کرنا وہ دوسرا ہے, تو اور اسی سورہ سے پیش کرنا آپ کے سامنے, تو میں فی الحال صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ احکمت آیاتہ کا مطلب کیا ہوا. احکمت محکم کر دی گئی ہیں. ایک اور مفہوم ہے احکمت کا, قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں حکمت پر مبنی ہیں, محکم ہیں یعنی حکمت کے ساتھ ہیں. یہی وجہ ہے, کیا کمال ہے قرآن کا, کیا انداز ہے قرآن کا, کیا بلاغت ہے قرآن کی. احکمت آیاتہ ثم فصلت, کہ احکمت فصلت, ان آیتوں کو اللہ نے اسٹرانگ بنایا ہے, عقل اور منطق اور حکمت اور وزڈم کے مطابق قرآن بات کرتا ہے. ثم فصلت, پھر انہی آیتوں کو خدا تفصیل سے بیان کرتا ہے. یعنی آیتیں ہیں قرآن کی, لوجیکل ہیں, کہ ہمارے تو سمجھ میں نہیں آئی, کوئی بات نہیں, کوئی اور نہیں. کون اس کی شرح کرے گا اسی کتاب کی؟ من لدن ثم فصلت. پڑھیے گا, جتنی آیتیں ہم پڑھیں نا, جو حوالے آپ کو دیں, گھر جا کے پلیز صرف اتنا کریں, 5-10 منٹ لگیں گے, ان کو پھر سے پڑھ لیں, تو آپ کو لطف آئے گا, مزہ آئے گا, دوبالا ہو جائے گا مزہ آپ کا. تو پھر احکمت مضبوط کیے گئے ہیں, ثم فصلت, پھر ان کی تشریح یعنی کہ ان کو اور ایکسپلین بھی کیا گیا ہے. کس نے کیا ایکسپلین؟ من لدن حکیم خبیر, اس خدا کی طرف سے جو حکیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, یعنی صاحب حکمت بھی ہے, صاحب علم بھی ہے. اس خدا, ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز ایکسپلین کی جائے تو ایکسپلین کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لوجیکل ہو,
عقل پر مبنی ہو، حکمت کے مطابق ہو، وزڈم کے مطابق ہو. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ وزڈم کی بک ہے. ہم نے اس کتاب کو وزڈم کی کتاب قرار دیا ہے، اور اس میں اگر پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ جو خالق ہے وزڈم کا اور حکمت کا، وہ جو حکیم پروردگار ہے، وہ ہی اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہے. آپ نے کہا ہے ہم نے یہ تو نئی بات سنی ہے، ہم تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس کو راسخون فی العلم ایکسپلین کرتے ہیں. جی ایکسپلین وہی کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً من لدن. تو قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اور من لدن حکیم، اللہ کی طرف سے. اسی لدن کی طرف نسبت دے کے ہم کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد قرآن کو تفصیل سے بیان کرنے کا، اس کی تفسیر کرنے کا، اس کی تشریح کرنے کا حق صرف خدا کو ہے. لدن حق اللہ کی طرف سے آنا چاہیے، یا وہ بیان کرے جس کے پاس علم ہو. کون سا علم؟ علم لدنی. تو جو کہ بھئی لفظ لدن استعمال کیا نا یہاں، تو علم لدنی جس کے پاس ہے، یعنی وہ علم ہے جو خدا نے دیا ہے. تو نبی کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے. آپ نے کہا کہ بھئی علی کا نام تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں. اچھا نہیں ہے تو نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. اچھا ہاں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. تو کیا ہوتا اگر ہوتا؟ تو کیا ہوتا بتائیں آپ. کیا؟ ارے پھر ہم علی کو مان لیتے. آپ مان لیتے؟ واقعی آپ علی کو مان لیتے اگر قرآن میں ہوتا؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں، قرآن میں کھل کے دکھاؤں، واضح طور پر دکھاؤں کہ علی کا نام کس انداز سے آیا قرآن میں. یہی آیت کہہ رہی ہے کہ خدا باتوں کو لوجیکل پیش کرتا ہے، پیش کرنے کے بعد اگر سمجھ میں نہیں آئی تو خدا ہی اس کو ایکسپلین کرتا ہے. خدا نے جگہ جگہ جو ہے امامت کا ذکر کیا ہے، ولایت کا ذکر کیا. کہا سمجھ میں نہیں آیا، یہ کس کو کہہ رہا ہے، یہ امامت کس کی ہے، یہ ولایت کس کی، سمجھ میں نہیں آ رہا نا. اب خدا ایکسپلین کرے گا. کیسے کرے گا؟ یا خود کرے گا یا نبی کے ذریعے کرے گا. تو اب جب نبی اعلان کرے من کنتو مولا، تو یہ نبی نہیں کہہ رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہم جب نبی کہہ رہے ہیں تو نبی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں جو خدا نے ان کو کہا ہے کہ یہ کہہ دو. اذان محترم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید جس انداز سے بات کرتا ہے، تو یہ ایک سمجھے آج ایک گراؤنڈ تیار ہو رہا تھا کہ ہم آئندہ جب بات کریں تو آپ کو لطف آئے، مزہ آئے، اس کو پڑھیں. 123 آیتیں ہیں اس سورہ کی. اتنا بڑا سورہ نہیں جتنا سورہ بقرہ. آپ نے جب وہ سورہ شوق سے سنا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس سورہ کو بھی شوق سے سنیں گے. تو پتہ چلا کہ خدا نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو قرآن کی آیتیں کلیئر ہیں. کبھی مت کہنا ارے ہم تو سمجھے ہی نہیں سمجھے، ہم تم کو سمجھاتے ہیں. خدا کہہ رہا ہم تم کو سمجھاتے ہیں. تو یا اللہ ہم نے تو نہیں سمجھا کہ تو کس کو ولی بتا رہا ہے. کوئی بات نہیں، ہم تم کو بتاتے ہیں. نبی بتا دو ان کو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کو تو نہیں ملا قرآن میں، تو قرآن آواز دے گا ما آتاکم الرسول فخذوہ. نبی تم کو جو دے دے لے لو. اب نبی ولی تمہیں دے رہا ہے، نبی تم کو مولا دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے دے رہا ہے. کہا کہ نہیں کہا؟ آج تک دنیا کا کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ کہے کہ نہیں نبی نے نہیں کہا من کنت مولا. کہا تو ہے، اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی وہ ہیں، بس اس میں چلے گئے. بھئی کہا تو چلو کم سے کم اتنا تو مانو جتنا کہا. اب علی کا نام جب بھی لو، کسی کو چاہے جو بھی کہو، جب علی کو کہو تو کہو مولا علی. توجہ کیجئے. کیوں مولا علی؟ ہم کیوں مولا علی کہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا. رسول اللہ کو کیوں کہیں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا. یہ ہے. تو خدا یہ کہتا ہے کہ محکم بھی ہیں اور ہم اس کی تفصیل بھی ہم بیان کرتے ہیں. کہیں پر بھی آپ کسی آیت کے بارے میں نہیں کہتے کہ ارے سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کیوں اتری کیوں تھی.
یہ قرآن اللہ کیوں نازل کرے گا؟ اب ان کا ہاں صحیح ہے، مگر یہ واقعات، یہ قصے، یہ جو سورہ ہود ہے، اس سورہ ہود میں اس کی تھیم آپ کو بتاؤں، انبیاء کے قصے، 7 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو 7 نبی ہیں اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ نبی ہیں، غور کیجئے گا، اس میں حضرت آدم کا ذکر نہیں ہے، پہلے نبی تو وہ ہیں اور ہر جگہ ان کا ذکر ہوتا ہے، یہاں نہیں۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہر جگہ ہو رہا ہے، یہاں نہیں۔ ایسے نہ جانے کتنے نبی ہیں جن کا ذکر یہاں نہیں ہوا۔ 25 انبیاء میں سے 7 انبیاء کا تذکرہ۔ کیوں؟ وائی کا مقصد اس سورے کا توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہ انبیاء کے قصے بیان کیے جائیں۔ غور کیجئے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ سورہ کتنا اہم ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ انبیاء کے واقعات بیان کیے جائیں، پھر کیا مقصد ہے؟ کا مقصد یہ ہے کہ ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے جائیں۔ صرف ان انبیاء کا ذکر ہے جن کی قوموں نے ان انبیاء کی مخالفت کی اور اللہ نے ان قوموں پر عذاب نازل کیا۔ بڑا آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، آپ سنیں گے، آنکھیں کھلیں گی، دل و دماغ کے دریچے کھلیں گے اور پتہ چلے گا کہ حق کہاں ہے، کس انداز سے اللہ حق کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ نہیں سمجھنا چاہتے تو بھائی ہم سے کیا مطلب اور ان سے کیا مطلب، نہیں سمجھو تو نہیں سمجھو، لیکن سمجھنا چاہتے تو قرآن ہے۔ قرآن نے یعنی کوئی بتائے، جائیے تفسیر پڑھیں، کسی مفسر سے پوچھیں حضرت آدم کا ذکر کیوں نہیں ہے اس میں؟ اس لیے کہ حضرت آدم تھے مگر قوم نہیں تھی، حضرت عیسیٰ تھے مگر عیسیٰ کی کوئی قوم نہیں جس کا کوئی نام ہو۔ تو جتنے انبیاء ہیں ان کی اقوام، ان کی امتوں کا تذکرہ ہے، اور ذکر بھی وہ ہے ان امتوں کا ہے جن پر عذاب آیا، اللہ نے سب کو برباد کر دیا۔ اچھا، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ شروع میں رسول اللہ کے ذکر سے بات شروع ہوتی ہے، فوراً دوسری آیت ہے، اور اس کے بعد کیا آیت ہم بات کریں گے، اور آخر میں بھی رسول اللہ کے تذکرے سے بات تمام ہوتی ہے، ذکر رسول اللہ کا بھی ہے۔ یعنی 8واں اگر کوئی نبی ہے جس کا ذکر ہوا ہے تو خاتم النبیین۔ مگر یہ کہ بات ہوئی، قانون تو یہ تھا نا کہ یہاں اس نبی کا ذکر ہوگا جس کی امت ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، بے شک ان کی امت نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر جو ہے سرسری طور پر جب ہم وہاں پہنچیں گے اس کی بھی ایک حکمت ہے زبردست کمال کی ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب وہاں پہنچیں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں ہے، رسول اللہ کا ذکر کیوں ہے۔ ان کی امت پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، رسول اللہ کی امت پر ان کا ذکر کیوں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اوریجنلی اب ہم پہنچتے ہیں اس اہم مسئلے پر سورہ ہود کے تعلق سے۔ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں نا، جیسے ہی سورہ ہود آپ سٹارٹ کریں گے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، آتھینٹک ریسورسز کی طرف جائیے۔ آپ جب کھولیں گے سورہ ہود کا انٹروڈکشن پڑھیں گے تو اس میں ایک حدیث اتنی کامن ہے جو ہے وہ اس کو یعنی سورہ ہود کی اہمیت کی صورت میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ ہود، شیبتنی سورۃ ہود، اور بعض میں ہے شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ کوئی صحابی آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کل تو آپ کے بال سارے بال آپ کے کالے تھے، آج کافی آپ کے بال ایک دن میں ایک رات میں سفید کیسے ہو گئے؟ فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ ہود، ہود کے سورے نے، توجہ کیجئے گا میرے بھائی، ذرا سوچ کر غور کر کے توجہ کیجئے، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ یہ پڑھ لیجئے، جا کے پڑھیں میرے بھائی، سب جتنے مسلمان سن رہے ہوں گے مجھ کو یا سنیں گے بعد میں، یہ ریکارڈڈ ہے۔ اب بتائیں کہ وجہ کیا بیان کی ہے علماء نے کہ بوڑھے کیوں ہو گئے رسول اللہ؟ اس سورہ میں ایسی کیا بات ہے کہ بوڑھا کر دیا سورہ نے؟
آپ حیرت کریں گے، تعجب کریں گے جو جواب آپ کو ملے گا۔ اسٹڈی کریں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ ہے، اس لیے اس سورہ نے ان کو بوڑھا کر دیا کہ اس میں عذاب کا ذکر ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کے خوف سے ان کے بال سفید ہو گئے اور بڑے خوشی خوشی اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھئی تم بھی قیامت کا خوف رکھو، اس لیے کہ رسول اللہ کو بھی اتنا خوف تھا کہ وہ ڈر کے مارے ان کے بال سفید ہو گئے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو خوف خدا نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا یعنی قیامت کا تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا اور وہ نہیں لرزتے اور کانپتے تھے قیامت سے، لیکن اس سے پہلے بھی سورہ نازل ہوئے۔ یہ مکے میں نازل ہونے والا تقریباً آخری سورہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہ سورہ جس موقع پہ نازل ہوا یہ بالکل آخری موقع یعنی مکے میں نازل ہوا اور آخری سورہ۔ اس سے پہلے جتنی بھی سورہ ہیں سب میں قیامت کا ذکر ہے، اور اس سورہ میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، ایسے کوئی خاص نیا عذاب نہیں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اس سے لرز کے کانپ کے ان کے بال سفید ہو گئے۔ بال سفید ہونے سے پہلے ہو جاتے۔ توجہ ہے نا، معاملہ کیا ہے، کس بات کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایک اور روایت سن لیجیے۔ پوچھا گیا کہ بھئی اس سورہ میں وہ کون سی آیت ہے خاص کہ جس سے پیغمبر اسلام پر زیادہ اثر پڑا اور ان کے بال ایک دم سفید ہو گئے؟ کوئی خاص آیت ہے کہ ہاں، وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ہے آیت فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اس دین پر قائم رہو اور وہ لوگ جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ آ گئے ہیں وہ بھی اس پر قائم رہیں۔ اس آیت میں کون سی ایسی چیز ہے میرے بھائی جو پیغمبر گھبرا کر آخرت سے اور ان کے بال سفید ہو جائیں؟ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بال جو سفید ہوئے ان کی تو فکر ہاں ہوئے، اس عذاب سے نہیں کہ وہ ڈر رہے ہیں اس عذاب سے، نہیں، خوف یہ ہے کہ یہ جو قصے اور کہانیاں انبیاء کی بیان کی گئی ہیں اور ان کی امتوں کی بیان کی گئی ہیں، ارے بھائی میری امت تو اس سے بدتر کرنے والی ہے۔ نبی کو فکر امت کی تھی، اپنی نہیں تھی۔ اس کو چھپانے کی کوشش مت کرو، اس کو مت چھپانے کی کوشش کرو، اس کی ضرورت تھی۔ نبی بتانا چاہ رہے تھے کہ میں خوف زدہ اس بات سے ہوں کہ جو میری امت کے ساتھ ہونے والا ہے، خدا جانے کہ میری امت اس سے بدتر کرے گی۔ آپ کہیں گے اس سے بدتر کیسے کرے گی؟ آپ نے کیسے کہہ دیا اس سے بدتر کرے گی؟ جی، اگر نہ ہو قابل قبول ابھی ریجیکٹ کر دیں، کھل کے ریجیکٹ کر دیں، علیہ اعلان کریں، اور مجھ کو بھی پتا چلا کہ آپ کی کیا دلیل ہے، اور آپ میری دلیل سنیں کہ امت نے کس امت نے بدتر کیا، اور یہ مجلس سے کیوں ہوتی ہے، یہ فرش عزا کیوں ہے، یہ محرم کیوں ہے، یہ ماتم کیوں ہے۔ سنو، اب خدا نے کہا کہ یہ جو تمہیں قائم رہنا ہے، دین پر قائم رہنا ہے، تم کو بھی تمہارے ماننے والوں کو بھی۔ اس کے بعد کی آیت ہے 112 113 114، یہ سب آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد کی آیت کہہ رہی ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ خبردار ان کی طرف مائل نہ ہونا، انکلائن نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا۔ ایسا کرو گے تو تم خود ظالم بن جاؤ گے اور پھر آگ تمہیں چھو لے گی، یعنی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کس بات سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ولا ترکنو، خبردار ان کی طرف مائل نہ ہونا۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے
پہلے کہا کہ تم قائم رہنا، خود ظلم نہیں کرنا، ان کی طرح مت ہو جانا جیسے یہ قومیں تھیں. تو نے کہا نہیں، ہم تو ان کی طرح نہیں، ہم تو نہ قوم صالح کی طرح ہیں نہ قوم ہود کی طرح ہیں، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں. کہا نیک ہو تم؟ کہ ہاں. تو دیکھو، نیک ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انسان ظالم نہ ہو. توجہ ہے نا آخری فرد تک. یہ کافی نہیں ہے کہ تم خود ظالم نہیں ہو، بلکہ ضرورت اس بات کی کہ جو ظالم ہے تم اس سے دور رہو اور اعلان کرو دوری کا. جب تک اس سے دوری کا اعلان نہیں کرو گے، اس سے برات کا اعلان نہیں کرو گے، تم اس کے ساتھ ہو جاؤ گے، تم خود ظالم بن جاؤ گے. یہ سورہ ہود میں کھل کے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اس سے پیغمبر اسلام کے بال سفید ہو گئے کہ میری امت ٹھیک ہے، ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہوں گے کہ جو ظلم میں شریک نہیں ہیں مگر ظلم پر راضی ہیں. ظلم پر راضی ہونا بھی ظلم ہے. اب اس کی دلیل کے لیے میں کہیں اور نہیں جاؤں گا، اسی سورہ میں. اب پہلے حضرت نوح کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد حضرت ہود کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد حضرت صالح کا ذکر آتا ہے. حضرت صالح کا جو ذکر آیا تو حضرت صالح کے تذکرے میں خدا نے کیا کہا، واقعہ بیان کیا. وہ پورا واقعہ ہے، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو بیان کریں گے. ابھی ہم صرف ایک لفظ لینا چاہتے ہیں، ایک ہی لفظ، آیت بھی نہیں پوری، ایک لفظ. جب ناقہ صالح کو وہ اونٹنی جو معجزے سے پہاڑ سے نکلی تھی، اس کو قوم صالح نے قتل کر دیا. کیا کیا؟ مار دیا، قتل کر دیا. جب اسے قتل کیا، کتنے لوگوں نے قتل کیا؟ ایک آدمی اس کا قتل کرنے والا تھا، 2-3 اس کے ساتھی تھے جو اس کے ساتھ دے رہے تھے. میکسیمم 4 لوگ بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے مل کر ناقہ صالح کو قتل کر دیا. قرآن نے کیا کہا؟ فَعَقَرُوهَا. اس پوری قوم نے ناقہ صالح کو قتل کر دیا. آپ سورہ شمس میں پڑھتے ہیں نا عید کے دن، فَكَذَّبُوهُ، امت نے جھٹلایا نبی کو. فَعَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کو کاٹ دیا، اس کے پیر کاٹ دیا، قتل کر دیا. فَعَقَرُوهَا، ارے بھائی سب نے تو نہیں مارا تھا نا. تو قرآن یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہا ہے کہ سب نے مار دیا؟ مارا تو 3-4 لوگوں نے تھا. توجہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے مارا یہ شامل نہیں تھے مارنے میں، مگر مذمت نہیں کی، کنڈم نہیں کیا. یہ نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ اعلان نہیں کیا بھی ہم سے مطلب نہیں ہے، nothing to do with us. یہ نہیں کہا ہم سے مطلب نہیں ہے، ان ظالموں کا ہم سے مطلب نہیں، یہ نہیں کہا. تو وہ بھی یہ نہیں کہا کہ قتل میں شریک ہیں، سبحان اللہ، نہیں. فَعَقَرُوهَا، جو لفظ قاتل کے لیے استعمال کیا وہی قتل پر خاموش رہنے والوں کے لیے استعمال کیا. اب سمجھ میں آیا عزاداری کیا ہے؟ عزاداری اعلان ہے کہ یزید ہمارا تجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے. وقت پہ کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ وقت پہ مجلس تمام ہوا کریں، تاکہ آپ حضرات متوجہ بھی رہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ بیچ میں بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں، میں انہیں روکتا ہوں تاکہ ہم ٹریک پہ رہیں. پتہ چلا کہ کیا، اب دیکھیں ایک سوال میں کریٹ کروں گا اور مجلس آج کے تمام ختم کر دوں گا. بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ بھئی آج جو عزاداری آپ کر رہے ہیں، یہ جو مجلس ماتم ہے، ٹھیک ہے شریعت میں اس کو نماز کی طرح واجب نہیں کیا گیا، اس کی بھی مسئلہ ہے. اس لیے نہیں کیا گیا ہے اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے.
اگر اس کو اللہ واجب کر دیتا تو کرنا پڑتا، اب ہم کو جا رہے ہیں کرنا پڑتا، اب یہاں کرنا نہیں پڑ رہا ہے، یہ تمہارے ایمان پہ چھوڑ دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی رکعتیں معین نہیں ہیں. رکعتیں معین ہو جائیں تو بس تم کو اب 5 نہیں پڑھ سکتے اور 3 نہیں پڑھ سکتے ظہر کی. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اتنا ماتم کرو گے اتنا نہیں کرو گے، اتنی مجلسوں میں شرکت نہیں، تمہارے اوپر ہے کس حد تک کرنا چاہتے ہو عزاداری. بس کوئی گناہ نہ ہو، حرام نہ ہو، خدا کی مخالفت نہ ہو، اس کے بعد جتنا بھی کرو گے یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہوگی. اب زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ایکسپلین کروں. احکمت فصلت، کوئی قرآن کا اسٹائل کہ بھی بیان کرتا ہے لوجیکلی، پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. آپ نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اور آپ نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ عزاداری کرنا جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے. 10 قرآن بھائی قرآن پڑھا کرو، خدا کے لیے پڑھا کرو، سمجھا کرو. قرآن مجید کی 10 آیتیں کہہ رہی ہیں کہ حقیقت ایمان رسول اللہ سے محبت ہے، پیغمبر اسلام سے جو عشق ہے مومن کا نا، یہ ہے اصل ایمان. حد یہ ہے کہ اگر تم کو میں خدا سے محبت کرتا ہوں، خدا ریجیکٹ کر دے گا، فوراً بھگا دے گا تمہیں، گیٹ آؤٹ. مجھ سے محبت کر رہا، مجھ سے محبت مت کرو، جس سے میں کہہ رہا ہوں اس سے محبت کرو. بھگا دے گا، ہاں بھگا دے گا، جیسے شیطان کو بھگا دیا تھا. وہ بھی کہہ رہا تھا تیری عبادت کروں گا، تجھ سے محبت کر، مجھ سے محبت، جس سے میں کہہ رہا ہوں اس کے سامنے جھک جا. رسول سے محبت کرو. محبت رسول کی، ان کنتم تحبون اللہ، کتنی آیتیں پڑھوں میں، فاتبعونی. اگر خدا سے محبت ہے دعویٰ مت کرو اللہ بس اللہ بس اللہ، تو قرآن میں کہیں پر کہا ہی نہیں اللہ نے اس طرح، جس طرح تم پیش کرتے ہو کہا ہے، لیکن اس کی تفصیلات ہیں. احکمت فصلت، یہ 2 لفظ یاد رکھیے گا. تو اب کہا کہ میں نے کہا کہ ایمان ہے، اصل ایمان آپ کا، حقیقت ایمان، یہ ایمان آپ کا، یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا یہ ایمان ہے. کہا جو نہیں آئے بھئی وہ اپنے گھر پہ عزاداری کر رہے ہیں، نہیں آئے. کہا جو عزاداری نہیں کرتا، بھئی میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں جو آئے ہیں وہ مومن ہیں، جو عزاداری کرتے ہیں وہ مومن ہیں. جتنی زیادہ عزاداری کرتے ہیں اتنے زیادہ مومن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان نام ہی عشق رسول کا ہے تو عزاداری وہ کر ہی نہیں سکتا جس کو رسول سے محبت نہ ہو. آپ ایمانداری سے بتائیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ جنازے میں شریک ہوئے، دیکھا کہ یہ پورا مجمع جنازے میں شریک ہوئے ہیں، کوئی 200 300 500 لوگ، ان میں سے 5 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں بہت رو رہے ہیں، باقی لوگ نہیں رو رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یہ پوچھیں گے کہ کیوں رو رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں نہ تو یہ پوچھیں گے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، نہ یہ پوچھیں گے کہ یہ کیوں نہیں رو رہے ہیں. آپ خاموش ہو کے آپ کو ایک میسج مل جائے گا، یہ جو رو رہے ہیں یہ مرنے والے کے رشتہ دار ہیں، ان کا کوئی رشتہ ہے مرنے والے سے. اگر رشتہ نہیں ہوتا تو کیوں روتے؟ تو بھائی نبی کے گھر میں غم ہوا ہے، اب جس کا نبی سے کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی تعلق ہے، جتنی محبت ہوگی نبی سے اتنا روئے گا. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بس تھوڑا سا رو رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا اظہار غم کر رہے ہیں، بہت ہی زیادہ، کوئی بہت ہی تڑپ رہا ہے. اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا جتنا تڑپ رہا ہے اتنا اس کو قربت ہے. یہی میں نے کہا تھا کہ جتنی آپ عزاداری کریں گے اتنا آپ کے ایمان کی دلیل بنے گی وہ عزاداری، کیونکہ آپ رسول سے اتنا عشق کرتے ہیں، اتنی آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے. اب ایک سوال کے جواب رہ گیا اور وقت ختم ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ اس کا جواب کل دے دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ناقہ صالح نبی کا کہ بال کیوں سفید ہوئے، یہ جو ناقہ صالح کو قتل کرنے والے تھے چند افراد، اور خدا نے پوری قوم پہ عذاب نازل کر دیا، پوری قوم کو ختم کر دیا، فنش، پوری قوم ختم ہو گئی.
یہ جو پوری قوم کو اللہ نے مارا کس بات پر؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک اونٹنی کو مارا. اب جو امت نبی کے نواسے کو مارے وہ بدتر ہے یا قوم ہود اور قوم صالح؟ کون سی بدتر ہے؟ نہیں، دلیل سے، جذبات میں نہیں. کوئی مسئلہ جذباتی ہے ہی نہیں. ہاں جذباتی ہوتے ہیں ہم عقل کے بعد. یہ وہ جذبات ہیں جو عقل کے بغیر آتے ہی نہیں. یہ لوجک کے بغیر اس طرح کے ایموشنز آتے ہی نہیں. یہ وہ والے ایموشنز، وہ ایموشنز نہیں ہیں جو عقل کو دبا دیں، یہ وہ ایموشنز ہیں جو عقل کو ابھارتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ میں اس کا جواب قرآن سے اسی سورہ ہود سے کل دوں گا. اور اگر کہیں بھی جھول ہو ہمارے آرگومنٹ میں تو آپ کو اجازت ہے، بلا تکلف آئیں ہم کو بتائیں، ہم سے بات کریں کہ فلاں جگہ آپ کے آرگومنٹ میں یہ جھول تھا، تو ہم بات کریں گے. جتنا نبی سے کسی کو عشق ہوگا. اب ہم سے پوچھتے ہیں رو رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، رونا بدعت ہے، رویا مت کرو. اب دیکھیں نا ہر جگہ عزاداری شروع ہو گئی نا. کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، کچھ ہیں جو ماتم ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کا یہ مشن ہے کہ یہ غلط ہے. میں نے جو آپ کو مثال دی میں اسی کو استعمال کرنا چاہتا ہوں. اگر دیکھیں میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ آپ نے پورے مجمع میں دیکھا کچھ لوگ رو رہے ہیں کچھ لوگ نہیں رو رہے ہیں، تو آپ پوچھیں گے نہیں، آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ بھئی ان کا رشتہ زیادہ ہے قریبی جو رو رہے ہیں، جن کا نہیں ہے وہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی تکلیف ہے، ان کو بھی گویا کہ اس میں غم ہے، وہ غم میں شریک ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن وہ نہیں ہے جو یہ فیل کر رہے ہیں وہ یہ فیل نہیں کر رہے ہیں. یہ آپ نے سمجھ لیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں. توجہ. اب جو لوگ پوچھتے ہیں کہ روتے کیوں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، سنیے گا. ہاں ایک موقع تو اس وقت آپ یہ نہیں پوچھیں گے یہ کیوں رو رہے ہیں، نہیں، ضرورت نہیں ہے. آپ کو میسج مل گیا کہ قریب ہیں. کب پوچھیں گے؟ کب پوچھیں گے کہ یہ کیوں رو رہا ہے اور یہ کیوں نہیں رو رہا ہے؟ کب پوچھیں گے؟ ایک ہی موقع ہے، جب آپ کو دو افراد ملے اسی جنازے میں، دونوں ایک ہی دعویٰ کر رہے ہیں. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے میرے باپ کا انتقال ہوا ہے. اوہ تو تم دونوں بھائی ہو؟ کہاں بھائی ہیں. ایک بھائی رو رہا ہے، ایک بھائی نہیں رو رہا ہے. ایک بھائی بہت تڑپ کے رو رہا ہے، ایک بھائی تڑپ کے نہیں رو رہا ہے. اب کیوں کا سوال آئے گا. لیکن یہ جو کیوں کا سوال آئے گا ایمانداری سے بتائیں، نیچرل، اسلام دین فطرت ہے. یہ جو کیوں کا سوال آئے گا کس کے لیے آئے گا؟ وہ جو زیادہ رو رہا ہے آپ کہیں گے یہ کیوں رو رہا ہے، یا یہ سوال آئے گا کہ یہ کیوں نہیں رو رہا ہے؟ تو میرے بھائی پوچھو ضرور، مگر ہم سے مت پوچھو کہ ہم کیوں رو رہے ہیں. ان سے پوچھو جو اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور نہیں رو رہے ہیں. بھائی ہم بھی تو کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ، تم بھی کہہ رہے ہو محمد رسول اللہ. کیسی الٹی لوجک ہے، کیسی نادانی کی بات ہے. کچھ تو عقل کی بات کرو میرے بھائی. پوچھو، بے شک پوچھو کہ کیوں، مگر کیوں ہم سے مت پوچھو کہ ہم کیوں رو رہے ہیں. اتنا بڑا حادثہ ہوا کیوں نہیں روئے. ان سے پوچھو کہ کیوں نہیں رو رہے. وہ بھی تو وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے بھی رسول اللہ سے عشق ہے تو تم کو تو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. تو خدا ہر دور میں دکھاتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. اتنا بڑا حادثہ ہوا سب کیسے خاموش رہے، کیسے ہو گیا، اہل بیت پہ ظلم کیسے ہو گیا، فلاں پہ کیسے ہو گیا. تاریخ کو صرف اس لیے جھٹلانا کہ اکثریت نے اس پر خاموشی اختیار کی، یہ کوئی لوجک نہیں ہے. خدا تمہیں ہر دور میں دکھاتا ہے. آج دیکھ لو، آج دیکھ لو کون سی قوم ظلم کے خلاف بول رہی ہے. خدا کی قسم یہ فرش عزا کا صدقہ ہے کہ دنیا نے آج حق اور باطل کو پہچان لیا. اتنے بچے مارے جا رہے ہیں، اتنے بھوک سے ان کو مارا جا رہا ہے،
اور ٹریک کیا جا رہا ہے ان کو، کھانے دکھا کر کے آئیں، جب وہ بیچارے اپنی بھوک سے اپنی جان بچانے کے لیے آتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. آج سے 50 سال کے بعد لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں تو ویڈیو بہت عام تھی، اس وقت تو یوٹیوب بھی تھا، اس وقت تو انٹرنیٹ تھا، اس وقت تو کوئک، ایسا لگتا تھا کہ ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں بات پھیل جاتی تھی. اس وقت دنیا کیسے خاموش ہے؟ دیکھ لیں. اسی طرح رسول کے بعد دنیا خاموش رہی. اس سے بڑا ظلم ہوا، اور یہ بھی بلا شبہ ہمارا دل دکھتا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے دنیا کے سامنے، نگاہوں کے سامنے کھلا ہوا ویری کلیئر انجسٹس ہو رہا ہے، اور اس پر دنیا خاموش ہے. ہاں ایک قوم ہے قربانیاں ابھی بھی دے رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا انہیں خاموش نہیں رہنے دیتی. یہ ہمارے خون میں ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، جس حد تک بھی ہو، جس طرح بھی ہو. اس کے بھی طبقات ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ہم کھل کے بات نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن دل سے ہم ظلم سے اپنے آپ کو جدا مانتے ہیں، دل سے اور دماغ سے، اور مظلوم کا ہم ساتھ دیتے ہیں. کوئی مظلوم ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، مسئلہ مذہب کا نہیں ہے. مولا نے نہیں کہا تھا کہ اگر مسلمان مارا جائے تو آ جانا، نہیں. خونا للظالم خصم، ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کے حامی رہنا، یہ ہمارے خون میں ہے. جب ہم عام ایک مظلوم پر اتنا تڑپ جاتے تو حسین کے لیے ہم کتنا تڑپیں گے. اور کبھی حسین کو اور حسین کی اولادوں کو کبھی کمپیئر مت کرنا کسی سے. بے شک ہم ظلم کے خلاف ہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں، رہیں گے، لیکن کمپیئر مت کرنا. مت کہنا کہ وہاں حسین کا ایک بچہ مارا گیا، یہاں اتنے بچے مارے گئے. نہیں، حسین کا بچہ وہ الگ ہے، اس لیے کہ وہ حسین نہیں، وہ جو خون بہا علی اصغر کے گلے سے، وہ رسول اللہ کا خون تھا جو بہ رہا تھا. کمپیئر مت کرنا. اور اصغر کوئی تیر آ کر خیمے میں نہیں لگا اور اچانک مارے گئے ہوں. اور اصغر کائنات کا کوئی بچہ دکھا دو جو چوٹ کھا کے مسکرایا ہو. یہ اصغر ہیں، یہ اصغر ہیں، بہت ہی یونیک ہیں. حسین کے بچے الگ ہیں. آج کی تاریخ ہم کو وہ دن یاد دلاتی ہے جب حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور اس میں یہ بچہ، آپ اس کی خصوصیات ملاحظہ فرمائیں. تو 6 مہینے کا تو کربلا میں ہوا تھا نا، یہ یہاں تو ابھی 1 مہینے کا بچہ ہے، 1 مہینے کا بچہ ہے. دیکھیں حسین کے کیسے کیسے امتحانات ہوئے. رخصت ہو رہے ہیں کہاں سے؟ مدینے سے. مدینے سے حسین جب رخصت ہو رہے ہیں تو خدا نے چاہا کہ ایک ایسے تکلیف سے حسین گزریں. ابتدا ہی میں، شروع میں سب ساتھ جا رہے ہیں، ایک بچی ہے جس کو چھوڑ کے جانا ہے. آسان کام نہیں ہے میرے دوستو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور خاص دونوں کے لیے مشکل ہے، باپ کے لیے بھی، بیٹی کے لیے بھی. بیٹی، بچوں کو آپ نے دیکھا ہے نا کیسے خوشی خوشی کہیں پر اگر جانا ہے، کوئی سفر ہے تو سفر کی تیاری کی، کس طرح ان کے اندر ایک جوش ہوتا ہے اور ایک اس انداز کی ایک رونق ہوتی ہے اس وقت بچوں میں. جس کو دیکھو وہ اپنی تیاری کر رہا ہے، بچہ ہم بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. سارے بچے تو خوشی خوشی سفر کی، ان کو نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، لیکن سفر تو ہوئے، جائیں گے، مولا کے ساتھ جائیں گے، باپ کے ساتھ جائیں گے، ماں کے ساتھ جائیں گے، فیملی کے ساتھ جائیں گے. سارے بچے سفر کی، ٹریول کی تیاری کر رہے ہیں. ایک بچی ہے جو کونے میں بیٹھی رو رہی ہے، اور ایک ایک کے پاس آتی ہے، کبھی ماں کے پاس آتی ہے، کبھی پھوپھی کے پاس آتی ہے، کبھی چچا کے پاس آتی ہے، سب کے پاس آ کر خوش آمد کرتی ہے.
بابا سے کہے مجھے بھی لے چلیں، بابا سے کہے مجھے بھی لے چلیں. سب کے پاس آئی اور پھر جب دیکھا کہ نہیں کہیں سے کوئی بات نہیں بن رہی ہے تو اب بھائیوں کی طرف آ گئی. پہلے بڑے بھائی کے پاس آ گئی، بھیا اکبر آپ بھی جا رہے ہیں نا، صغرا یہاں اکیلی رہ جائے گی. ایک وعدہ کریں، جب آپ پہنچ جائیں گے نا جیسے ہی آپ کو موقع ملے آپ مجھ کو لینے آئیں گے. بہن بھائیوں میں وعدہ ہو گیا. بھائی نے وعدہ کر لیا بہن سے، بہن میں تجھے لینے آؤں گا. اور یہ وعدہ اکبر کو اس وقت یاد آیا جب زندگی کے آخری لمحات تھے. صغرا نے دیکھا چلو ایک بھائی سے وعدہ ہو گیا، میں جا تو نہیں رہی ہوں ساتھ میں، تو اب دوسرے بھائی کے پاس آتی ہے. یہ بھائی کون ہے؟ بہت چھوٹا سا ہے، ننھا سا، 1 مہینے کا ہے. ماں کی آغوش میں ہے، ماں کے پاس آ جاتی ہے، ماں کے سینے سے لگ کر بچے کو پیار کرتی ہے، بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. ابھی تک ارادہ صرف یہ تھا کہ بچے کو پیار کریں گی اور پیار کر کے واپس کر دے گی ماں کو. مگر جب پیار کرنے کے بعد، سینے سے لگانے کے بعد اب واپس کرنے لگی کہ ماں لے لے بچے کو، بچہ نہیں جا رہا ہے. بچہ بہن سے لپٹ جاتا ہے. اب قافلہ تیار ہے جانے کے لیے، قافلہ جا رہا ہے، قافلہ آمادہ ہے، آواز آ رہی جلدی کرو. ماں نے کہا بیٹا لاؤ مجھے. اماں لے لیں، میں تو دے رہی ہوں، اصغر خود ہی نہیں آ رہے تو میں کیا کروں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے رک جاؤ. دوسری بیوی آتی ہیں، تیسری بیوی آتی ہیں، تمام بیویوں نے کوشش کی، اصغر کسی کی آغوش میں نہیں آتے. خبر حسین تک پہنچی. حسین روتے ہوئے سر جھکائے ہوئے آگے بڑھے. کہا مجھے معلوم ہے میرا اصغر کیا چاہتا ہے. آگے آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو پیار کیا صغرا. کہا بابا جب نہیں آ رہا ہے تو میرے پاس چھوڑ دے، میں اس سے اپنا دل بہلا لوں گی بابا. کہا اچھا صغرا مجھے اپنے بھائی سے ایک بات کرنے دو، اگر میری بات کے بعد بھی تمہارے پاس رہ جائے تو رہ جائے، اب اس کی مرضی. کہا بابا آپ بھی سب نے کوشش کر لی، نہیں آ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے مجھے بھی ایک بات کہنے دو. اب تاریخ نہیں بتاتی حسین نے کیا کہا، بس اتنا ملتا ہے کہ کان میں کوئی بات کہہ دی. وہ بات کہنی تھی کہ بچہ ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گیا. کیا کہا مولا آپ نے؟ یہ بات راز میں رہی. پتہ جب چلا، جب حسین نے آواز دی حل من ناصر یا رسول اللہ، ننھے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. مولا آپ کا بھی ایک سپاہی باقی ہے، جب تک اصغر موجود ہے آپ پر کوئی تیر نہیں چلنے دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار عمل صالح کو قبول فرما. خداوندہ یہ غم، اس قوم کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. پروردگار یہ جو ہماری محبت کے مظاہرے ہیں عزاداری کی صورت میں، اسے قبول فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پیغام حسینی کو دنیا تک پہنچانے میں کامیاب رہیں. خداوندہ اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، مذہب کے تعلق سے اس وقت دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں اور جو غلط فہمیاں ہیں، عقل و منطق اور اپنے اعتبار سے جس طرح بھی ہم دین کا حقیقی پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، خداوندہ اس کی ہمیں توفیق کرامت فرما. حق کو واضح کر دے، خداوندہ باطل کو سرنگوں کر دے. اس مجمع میں جو حضرات تشریف فرمائیں سب کے حاجتوں کو پورا فرما. ہمیں اس عشرے میں شہزادی کو صحیح انداز سے پرسہ دینے کی توفیق کرامت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان پر اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما. ماتم حسین.
Hussein, 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 Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein. सोगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का, 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 जब सामने आता है, जब सामने आता है ये चांद मुहर्रम का, सोगरा को रुलाता 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 है ये चांद मुहर्रम का, हम सूरत ज़हरा से भाई के बिछड़ने की, खातून क़यामत के घर बार उजड़ने की, घर बार उजड़ने की, रूदाद सुनाता है ये चांद मुहर्रम का, सोगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का, सोगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का, सोगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का, काटा है गला लोगों सहरोज के प्यासे का, पामाल हुआ लाशा अहमद के नवासे का, अहमद के नवासे का, हर एक को बताता है ये चांद मुहर्रम का, सोगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का, सोगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का, सोगरा को रुलाता है ये चांद मुहर्रम का, तस्वीर दिखाता है अहमद की जवानी की, हर शख्स को दुनिया में करबल की कहानी की, करबल की कहानी की तफसीर बताता है ये चांद मुहर्रम का, सोगरा को रुलाता 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 है ये चांद मुहर्रम का, करबल
قیامت کو جو آنکھ ترستی تھی شبیر تیرے غم میں جو آنکھ برستی تھی جو آنکھ برستی تھی اس آنکھ کو بھاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا عمران کو شبر کو خاتون قیامت کو حیدر کی قسم مظہر سرکار رسالت کو سرکار رسالت کو تربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا آ گیا ماہ محرم آ گیا ماہ محرم پر نہیں آئے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ آ گیا ماہ محرم آ گیا ماہ محرم پر نہیں آئے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین یاد پردیس میں آتی ہے لحد اماں کی یاد پردیس میں آتی ہے لحد اماں کی دل کا احوال سنانے کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین کوئی تصویر تو زہرا کی رہی پردے تصویر تو زہرا کی رہی پردے میں یہ تو اچھا ہوا سغرا کو نہیں لائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا
مستقل شاہ کی آنکھوں سے تھے آنسو جاری، مستقل شاہ کی آنکھوں سے تھے آنسو جاری، خط صغرا کو مکمل نہیں پڑھ پائے حسین، چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے صغرا نے مستقل شاہ کی آنکھوں سے تھے آنسو جاری، مستقل شاہ کی آنکھوں سے تھے آنسو جاری، خط صغرا کو مکمل نہیں پڑھ پائے حسین، چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے صغرا نے کہا ہائے حسین، حسین 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 رہے اپنا اونچا تک ہے دورے آسمان، تک ہے دورے آسمان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، یہ ہر پیر و جوان، آواز پر شاہ پیر کی بڑھتا قدم اونچا رہے اپنا اونچا رہے اپنا، ہر قلب پر چاہتے چلو، ہر قلب پر چاہتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں بھر دو شے کا غم، اونچا رہے اپنا اونچا رہے اپنا، کب تک نہ مانے گا کوئی، کب تک نہ مانے گا کوئی، وہ وقت آئے گا کبھی، ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین ابن علی، اس در پہ
ہم